السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 2 کا سبق پڑھیں گے، نماز جنازہ، صفحہ نمبر 16۔ بچوں، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی ان کی تعریف ہوتی ہے اور آخرت میں بھی انہیں بے حساب نعمتیں ملیں گی۔ اس لیے مسلمان بچپن سے لے کر آخری عمر تک نماز جاری رکھتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں تب بھی نمازوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ پھر ان کے رشتہ دار، محلے دار، دوست اور جاننے والے ان کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ وفات پانے والوں کا نماز جنازہ کسی مسجد کی طرف لے جایا جاتا ہے اور فرض نماز پڑھا کر امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ اب نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ تمام نمازی یہ اعلان سن کر مسجد سے باہر کھلی جگہ آ جاتے ہیں جہاں جنازہ قبلہ رخ رکھا ہوتا ہے۔ پھر امام صاحب جنازے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے مرحوم کے عزیز رشتہ دار اور دوسرے نمازی صفیں بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب امام صاحب وقفے وقفے سے 4 تکبیریں یعنی اللہ اکبر کہتے ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری کے بعد درود اور تیسری کے بعد جنازے کی مغفرت کی دعا پڑھی جاتی ہے۔ آخری تکبیر کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا۔ بچوں، آپ نے یہ منظر کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا، خاص طور پہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کی وفات پر تو نماز اتنی ضروری اور ثواب والی عبادت ہے کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے خود نماز پڑھتا ہے، اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسرے مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ یہ نماز دراصل اپنے فوت ہو جانے والے عزیز کی مغفرت کے لیے یعنی اس کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا بھی ہوتی ہے، اور اس میں یہ مضمون بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے تو اپنے فرما بردار یعنی حکم ماننے والا بنا کر زندہ رکھے، اور ہماری موت آئے تو ہم ایمان کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں کی طرح اللہ کے پاس جائیں۔ یہ تو ہوا نماز جنازہ اور اس کی دعا کا بیان۔ اب ذرا اس نماز جنازہ کے فائدے بھی سن لو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں زندگی کی بہت ساری معاملات کے بارے میں ہدایت عطا فرمائی ہے، چنانچہ نماز جنازہ پڑھنے کی بھی ہدایت بھی عطا فرمائی ہے اور اس کا فائدہ بھی بتلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنازہ پڑھنے والے کو احد جیسے اونچے پہاڑ جتنا ثواب ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ثواب ہمیں مرنے کے بعد جنت کی نعمتوں کی شکل میں ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اس نماز کا فائدہ زندوں ہی کو نہیں مرنے والے کو بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نمازیوں کی دعا قبول فرما کر اس کے عذاب میں کمی فرما دے گا۔ نماز جنازہ پڑھنے والوں کو ثواب تو ملے گا ہی، اور اس کے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں جو یہ ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جب ان کے سامنے کسی جاننے والے کا نماز جنازہ رکھا ہوتا ہے تو انہیں خیال آتا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے تو وہ چل پھر رہا تھا، کام کاج کر رہا تھا، بات چیت کر رہا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کب اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال آتا ہے کہ موت تو ہر انسان کو آنی ہے، اس کے آنے کا وقت بھی کسی کو نہیں معلوم، تو ہمیں خود بھی کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ اس خیال کے آنے پر وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں کہ نامعلوم کب یہ موقع ختم ہو جائے۔ وہ ہر غلط کام سے بچتے اور ہر اچھا کام کرنے لگتے ہیں۔ اب ایک فائدہ اور سنو، جب لوگ کسی کے انتقال پر نماز جنازہ کا ثواب کمانے آتے ہیں تو مرنے والوں کے عزیز رشتہ داروں کو تسلی دیتے ہیں اور ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں، اس سے ان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بھی ہمدردی کرنے والے کے عزیزوں کے انتقال پر نماز جنازہ پڑھتے اور انہیں تسلی دینے جاتے ہیں۔ اس طرح لوگوں میں آپس میں ہمدردی اور اپنائیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس موقع پر میل جول سے بھائی چارہ بڑھتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے معاملات میں بھی ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کرتے ہیں۔ یہ سارے فائدے حاصل کرنے کے لیے بڑوں اور بچوں سب کو نماز جنازہ میں شرکت کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، اس سبق میں ہم نے نماز جنازہ کے بارے میں پڑھا ہے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہوگا، جب کوئی بھی مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور اسی طرح سے جب کسی بھی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ اس سبق میں آپ کو نماز جنازہ کی افادیت کے بارے میں بتایا، نماز جنازہ کے اجر اور ثواب کے بارے میں بتایا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کو موت سے ڈرنا چاہیے، ہم سب کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ایک نہ ایک دن ہم سب کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہماری زندگی ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال جائیں گے، جو ہم نے اچھے کام کیے وہ ہمارے ساتھ جائیں گے۔ تو ہمیں موت کا خیال ہر وقت ہمارے سامنے ہونا چاہیے اور اپنی زندگی نیکی کر کے گزارنی چاہیے، کیونکہ جب ہم لوگ مر جائیں گے تو دوسرے لوگ ہمارے لیے نماز پڑھیں گے، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی اس چیپٹر کا کام اپلوڈ کیا جا رہا ہے، وہ آپ کر لیجئے گا، اور امید ہے آپ سب کو چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔